بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ولی مقدسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ناظرین، جو پاکستان میں مہنگائی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ویسے ہی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. آج ہمارے ساتھ شاہد خاقان عباسی پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں صحافی نبیل نقوی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نبیل بھائی، آج خبر یہ گردش کر رہی ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے مستعفی ہو گئے، اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. کیا وجہ بنی کہ شاہد خاقان عباسی کو یہ اسٹیپ لینا پڑا؟ جی، پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک بڑا نام تھا شاہد خاقان عباسی. اب تو مریم نواز کے اور نواز شریف کے جو ترجمان ہیں، سابق گورنر سندھ اور نون لیگ کے ہی بڑے نام ہیں، وہ محمد زبیر صاحب، انہوں نے تصدیق بھی کر دی ہے کہ پارٹی عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. لیکن انہوں نے بھی کہا، اور عابد شیر علی نے بھی آج پریس کانفرنس میں کہا کہ گھر کی باتیں ہیں، ہم گھر کے ممبرس ہیں، گھر میں ہی معاملہ سولو کر لیں گے. محمد زبیر نے کہا جی پارٹی میں جو گند ہے وہ سب کے سامنے نہیں لانا چاہیے، یعنی گند کچھ نہ کچھ لازمی ہے پارٹی میں، جو جماعت جو تھی وہ کافی عرصے سے نہیں لا رہی تھی اور اب وہ سامنے آ رہا ہے. شاہد خاقان عباسی پارٹی عہدے سے استعفیٰ دینے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آدھا انہوں نے پارٹی کو چھوڑ دیا، تھوڑے دنوں بعد خبر آئے گی کہ وہ پارٹی کو بھی خیر بات کہہ گئے. ابھی کچھ ذرائع مجھے بتا رہے ہیں کہ ظفر علی شاہ صاحب بھی پارٹی سے سنگنالا ہیں، خواجہ سعد رفیق بھی کی جانب سے بھی کچھ خبریں اب آ رہی ہیں، لیکن ابھی ان کی تصدیق نہیں ہو پا رہی. اس کی وجہ کیا؟ یہ پارٹی سے نالا کیوں ہے؟ آخر کیا وجہ بن رہی ہے؟ قیادت نہیں ہے. مریم نواز کی قیادت پہ بہت سارے لوگ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایسے جو ناراض ہیں اور نہیں چاہتے کہ مریم نواز ایز اے لیڈر سامنے آئے. اچھا، ایک یہ تاثر بھی پایا جاتا ہے کہ مریم نواز نے پارٹی کو نقصان بھی پہنچایا ہے، اس میں کتنی صداقت آپ دیکھتے ہیں؟ پارٹی کو نقصان پہنچایا مریم نواز نے پہنچایا. پی ڈی ایم کا بننا کسی کے لیے نقصان دہ ہو نہ ہو، پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوا ہے، کیونکہ اس میں مریم نواز مین پر آ کے کھیل رہی تھیں، حمزہ شہباز تھوڑا بیک فٹ پہ تھے، اور پھر دیگر جماعتیں تھیں. تو مسلم لیگ نون کو جتنا نقصان پی ڈی ایم کے بننے نے اور مریم نواز کی لیڈرشپ نے پہنچایا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب بڑے جو رہنما ہیں، جو لیڈر ہیں جماعت کے، وہ لیکن اگر ہم گلی محلوں کی سیاست کی بات کریں تو جو پارٹی، جو فیملیز گھر شروع سے نون لیگ کو سپورٹ کرتے تھے، لاہور جیسے شہر میں جو لاہور گڑھ تھا نون لیگ کا، یہاں سے آپ کا ایم پی ایم این اے بننا ہی مشکل ہوتا تھا کہ یہاں پہ نون لیگ اتنی اسٹرانگ تھی، اور وہاں سے تحریک انصاف نے 17 جولائی کو جیسے جھاڑو پھیری ہے پورے پنجاب سے. تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ نون لیگ کو جو نقصان ہوا ہے وہ ایک تو ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہوا ہے، اور اب جو ہو رہا ہے وہ مریم نواز اور اس کے بعد مہنگائی. اچھا، شاہد خاقان عباسی صاحب جون سے ہیں، انہوں نے اپنا سیاسی کیریئر کس پارٹی کے ساتھ شروع کیا تھا؟ کہ وہ شروع سے ہی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی ہیں؟ 1998 میں، جہاں تک میرا نالج ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو 1998 میں شاہد خاقان عباسی آزاد کی حیثیت سے الیکشن لڑے تھے، اور اب وہ جو ہیں 1998 کے بعد سے اب تک مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں. اس میں آپ نے دیکھا کہ مشرف دور آیا، اس میں مسلم لیگ نون پہ مشکلات آئیں، اور اس کے بعد جتنی مشکلات آتی رہیں، 2006 یا 2007 میں نواز شریف اور شہباز شریف کا پاکستان کے لاہور ایئرپورٹ سے آنا اور وہیں سے واپس لوٹ جانے کے سمیت دیگر جو مشکل ادوار گزرے، اس میں شاہد خاقان عباسی ہمیشہ مسلم لیگ نون کے ساتھ رہیں، اس کی لیڈرشپ کے ساتھ رہیں، اور ہمیشہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ ایک جو کارکن ہے آپ کا، جو صرف ایم این اے تھا، جب آپ نے اس کو وزیر اعظم بنوایا تو انہوں نے وزیر اعظم بن کے کہا تھا کہ نواز شریف میرے قائد ہیں. تو یعنی وہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہیں، مخلص ہیں، آپ کے ساتھ جو ہے ان کی وفاداریاں کافی عرصے سے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے دیگر سیاسی لیڈرز کی ناراضگیوں کی، تو اس وقت مسلم لیگ نون کے لیے نا اس وقت بڑا سخت وقت چل رہا ہے. ایک تو جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، مہنگائی نے مسلم لیگ نون کی، کہتے ہیں نا مسلم لیگ نون کے چولہے ہلا کے رکھ دیے ہیں، کہ ایسی کی تیسی کر دی ہے مسلم لیگ نون والے. اب جو چھوٹے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، جو مشہور نہیں ہے، صرف ایم این اے ایم پی ایز ہیں، وہ ان بیچاروں سے اگر ہم آف دا ریکارڈ بات کریں تو کہتے ہیں یار پتہ نہیں قیادت کیا کر رہی ہے، ہم اگلے الیکشن کیسے لڑیں گے. وہ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار ہم نے اگلے الیکشن لڑنا ہے. جو ان کے ساتھ ابھی تک بیٹھے ہوئے یا حکومت میں سٹنگ ایم این ایز ہیں صرف، یا ان کے پیچھے جو ایم پی ایز ہیں، وہ لوگ پریشان ہیں کہ یار ہم نے اپنے حلقوں میں جانا ہے، آگے عام انتخابات ہوتے ہیں یا پنجاب میں ضمنی انتخابات ہوتے ہیں، تو وہ تو پریشان ہیں اس وقت. اس کی اصل وجہ مہنگائی ہے.
महंगाई के बाद मरीम नवाज़ की गलत जो पॉलिसी है, पॉलिसी को इन्होंने नुकसान पहुँचाया। और फिर अब शाहिद खाकान, देखिए शाहिद खाकान अब्बासी कोई छोटा नाम नहीं है, साबिक वज़ीर आज़म है, एक सीनियर रहनुमा है, उन्होंने मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत काम किया, बहुत मेहनत की है, और वैसे भी पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदानों में से एक है। अगर मुस्लिम लीग नून को बल्कि हाँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अगर शाहिद खाकान अब्बासी छोड़ते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि शाहिद खाकान अब्बासी का कोई नुकसान होगा। अगर नुकसान हुआ तो मुस्लिम लीग नून का होगा, शाहिद खाकान अब्बासी का नुकसान नहीं होगा। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने नबील नकवी का तज़किया सुना। हम इन्हीं पॉलिटिकल इश्यूज़ पर दोबारा वीडियोस के साथ हाज़िर होंगे। आपसे गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मज़ीद मालूमात से आप आगाह हो सके। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।